کل کے درس میں 21ویں پارے کا خلاصہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن سورہ سجدہ اور سورۃ الاحزاب جو کہ اسی پارے کے اندر موجود ہے یہ نہیں ہو پایا تھا۔ چند باتیں جو بڑے اہم ہیں انشاءاللہ ان باتوں کو رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ آسمان اور زمین کی تمام تدبیریں اللہ رب العالمین کرتا ہے، یعنی آسمان کے اندر اور زمین کے اندر جتنی ساری اللہ رب العالمین کا نظام جو ہم دیکھ رہے ہیں، مثلا یہ کہ سورج اپنے وقت میں نکلتا ہے اور ایک خاص مدار کے اوپر وہ گھومتا ہے اور اپنی تیز رفتاری جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے اسی طریقے سے اپنی تیزی کے ساتھ جا کر کے پھر غروب بھی ہوتا ہے۔ چاند کا اپنا وقت ہے، ستاروں کا اپنا وقت ہے، پوری جہاں ہوا ہو یا یہ کہ دھوپ ہو یا یہ کہ پانی ہو، ساری چیزوں کا جو نظام ہم دیکھ رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے۔ تو گویا کہ جو لوگ دہریہ ہیں اور جو لوگ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کے لیے یہاں نصیحت ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری جہاں اور اس کا پورا نظام یوں ہی چل رہا ہے، کوئی اس کا مدبر نہیں، کوئی اس کا تدبیر کرنے والا نہیں۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو تو اس کا موجد رہتا ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس کا تدبیر کرنے والا کوئی ہے۔ چاہے کوئی بھی چیز آپ لے لیں، سامنے کوئی بھی چیز نظر آ رہی ہے، کپڑا ہے، ٹوپی ہے، قالین ہے، اسی طریقے سے لائٹ ہے، فین ہے، مسجد ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے کوئی بھی کہے گا کہ یہ اپنے آپ نہیں آئی، تو پھر یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ کیسے اب خود بخود آ جائیں گے؟ تو یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات ہی نے تدبیر کی ہے اور اللہ رب العالمین کی تدبیر بہت زبردست ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مجرموں کے تعلق سے قیامت کے دن جو ان کی ہولناکی ہوگی اس تعلق سے ایک بات کہی ہے، کہا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ملک الموت تمہیں وفات دینے والا ہے، الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ جو وقت تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ اور اے نبی کاش کہ آپ دیکھتے مجرموں کو جب وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اپنے رب کے پاس ہوں گے، رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، ہمیں ایک مرتبہ مہلت دے، فرجعنا تاکہ ہم لوٹ کر کے جائیں، نعمل صالحا اور ہم نیک اعمال کریں، انا موقنون ہمیں یقین ہو گیا ہے، ہمیں یقین آ چکا ہے۔ تو یہاں مجرموں کو یقین ہو جائے گا کہ ہمیں اب جہنم کی طرف جانا ہے، تو ایسی صورت میں ایک تو یہ اپنے خود کے اوپر یہ ترس رہے ہوں گے، کہیں گے یقول یا لیتنی کنت ترابا کہ کاش کہ ہم مٹی بن جاتے تو بہتر ہوتا، اور یہاں اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہوں گے کہ اے پروردگار ہم نے قیامت کو دیکھ لیا ہے، جنت و جہنم کے اوپر ہمارا یقین ہو گیا ہے، لہذا ہمیں ایک مرتبہ بھیج دے تو ایسی صورت میں ہم نیک اعمال کر کے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ لیکن یہ موقع نہیں ملنے والا۔ اللہ رب العالمین کیوں کر موقع دے جبکہ وہ تو ایک بڑی موت ہے؟ اللہ رب العالمین ہر دن انسان کو موقع دے رہا ہے، ہر انسان ایک مرتبہ جیتا ہے اور ایک مرتبہ مرتا ہے،
جب جب وہ سو رہا ہے تو وہ بھی ایک چھوٹی موت ہے، وہ بھی ایک چھوٹی موت ہے۔ تو انسان کو تو یوں سمجھیے کہ ہر دن ایک مہلت مل رہی ہے، اور اس طریقے سے جب اتنی مہلتیں زندگی میں مل گئیں تو پھر مزید مہلت ملنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ آدمی اتنی موت پانے کے بعد بھی، ہر دن ایک چھوٹی موت سے گزر جانے کے بعد بھی وہ نہیں سدھرا، تو پھر اس کو اللہ رب العالمین اگر لوٹا دے تو کیا سدھرے گا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر ان پریشانیوں سے تمہیں نجات پانی ہے تو ایسی صورت میں مومنوں کی صفات سن لو، اور مومنوں کی جو صفات ہے وہ اپنے اندر رکھ لو۔ اللہ رب العالمین نے کہا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کے اوپر ہماری آیتیں، قرآن مجید کی آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہے، ذکر کی جاتی ہے، خروا سجدا تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، وهم لا یستکبرون اور تکبر نہیں کرتے، یعنی اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سجدہ تلاوت آتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تکبر نہیں کرتے۔ ایک انسان کو کسی بھی طریقے سے یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے، چاہے اللہ رب العالمین نے اس کو کتنوں ہی نعمت سے نوازا ہو۔ پھر کہا کہ مومن وہ ہیں تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جن کے پہلو اپنے بستر سے الگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، یعنی قیام اللیل کرتے ہیں۔ رات کو جب لوگ سو رہے ہوں، اللہ کی ساری مخلوق سو رہی ہے، ایسی صورت میں وہ اللہ کے دربار میں اٹھتا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اپنے پہلو کو بستر سے اٹھاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کو پکارنے لگتا ہے، نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے جو کچھ ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ یہ صفتیں ہیں مومنوں کی، اللہ رب العالمین نے اس کا ایک اجر اور ایک جزا اور ثواب بتایا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس بندے نے جو یہ نیک اعمال کر رہے تھے تو ایسی صورت میں کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم، جو کچھ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے چھپائے رکھا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کر دیا، جنت کے باغ کا تذکرہ کر دیا، جنت کے نہروں کا تذکرہ کر دیا، جنت کے محلات کا تذکرہ کر دیا، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا ہے، مگر اللہ رب العالمین یہاں کہتا ہے کہ میں نے کچھ چیزوں کو چھپا کر کے رکھا ہے ایسے بندوں کو جو سارے لوگ سو رہے ہوں، ایسی صورت میں وہ چپکے چپکے میرے لیے نماز پڑھتا ہے، مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہ چپکے چپکے میرے لیے عبادت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی کچھ چیزیں چپکے چپکے رکھا ہوا ہوں اس کے لیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنت کے اندر جو بیان بھی نہیں کی گئی ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اسپیشلی طور پر ایسے لوگوں کے لیے عطا کرنے والا ہے جو لوگ رات کو اٹھ کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ لہذا اس میں بڑی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو لوگ قیام اللیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے، اور سورۃ الاحزاب کے تعلق سے 3 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پہلی آیت ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ اللہ سے ڈریے۔ یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈرتے تھے؟ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، قیامت تک آنے والے ہیں جتنے انسان، تمام انسانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے تھے۔ اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو یہ بتایا کہ اے نبی آپ اللہ سے ڈریے۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک رہنمائی ہے کہ، اور اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی طرف رہنمائی کی جائے کہ آپ ایسا کیجئے تو اس وقت یہ نہ کہیں کہ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے، مولوی صاحب ایسے کہہ کر کے گزر گئے، کیا ہم اس طریقے سے کام نہیں کرتے، کیا ہم نیکی کے کام نہیں کرتے، کیا ہم صدقے نہیں کرتے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم کنجوس ہو، ایسا کرو ایسا کرو. تو یہ نقطہ نکلتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر جو ہے اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو یہ کہہ رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے اس کے باوجود. پھر اگلی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہاں اسوۃ نکرہ استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ نکلتا ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں، چاہے تمہاری کوئی بھی مرحلہ آئے زندگی میں، تو ایسی صورت میں تمام زندگی میں اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے رسول اٹھتے ہیں تو وہ بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے رسول عبادت کر رہے ہیں وہ بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ساری زندگی کے ہر گوشے تمہارے لیے نمونہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے. اور یہ آخری آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ایک مرتبہ مشورہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں بٹھا دیا اور کہنے لگیں کہ جو کچھ ہمیں آپ خرچہ دیتے ہیں وہ کم پڑ رہا، ہمیں مزید دینے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اعلیٰ کیے تھے، 1 مہینے تک ساری بیویوں سے قطع تعلق کیے تھے، کسی سے بات چیت نہیں، کسی سے میل ملاپ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے تھے. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی تھی، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک ان کنت تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم چاہتی ہو کہ دنیا کی زینت کو، دنیا کی زیب و زینت کو چاہتی ہو، دنیا کی مال و متاع کو چاہتی ہو، تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن، تو آؤ ہم تمہیں اس کو عطا کر دیں، جو کچھ تمہیں چاہیے وہ دنیا میں تمہیں مل جائے گا. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خوبصورتی کے ساتھ اچھے انداز میں تمہیں اپنے جگہ سے رخصت کر دیں گے. اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت تمہیں چاہیے، دنیا کی مال و دولت چاہیے، یا یہ کہ رسول چاہیے، یا یہ کہ اللہ چاہیے، یا یہ کہ آخرت چاہیے، تم ڈیسائیڈ کر لو. اگر تمہیں دنیا میں ساری چیزیں چاہیے تو جتنی چیزیں چاہیے وہ تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول تمہیں ملنے والے نہیں ہیں. وَإِن كُنتَ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت یعنی آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو ایسی صورت میں اللہ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر چاہتی ہو تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے تم میں سے جو نیکی کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جب نازل ہوئی تو ساری بیویاں دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو انہوں نے ترجیح دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، جو کہ ایک طریقے سے غریبی زندگی تھی، خستہ حالی کی زندگی تھی، اسی کو انہوں نے پسند کر لیا کہ ہمیں آخرت میں مل جائے گا، اللہ کے رسول ملیں گے، اللہ ملیں گے، آخرت ملے گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کے ساتھ نیک عمل کی توفیق دے. آمین. و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین.